قرآن مجید کی سورہ توبہ میں بیان کیا۔ یوم حنین میں مسلمان گئے فتح مکہ کے بعد، تو بڑی تعداد تھی، 12,000 صحابہ یہ لشکر میں تھے، یا اس کے بعد بڑی تعداد وہ غزوہ تبوک میں تھی جس کا میں نے ذکر کیا 30,000 تھے۔ 12,000 مسلمانوں کا لشکر حنین کی جنگ کے لیے گیا، غزوہ حنین کے لیے، مگر کفار کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، قرآن نے کہا۔ تو بعض صحابہ کے ذہن میں خیال آیا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن نے بیان کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 25 کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، بعضوں نے سوچا کہ آج ہماری تعداد 12,000 ہے، آج دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن قرآن نے کہا تمہارا دھیان اپنے عدد کی کثرت کی طرف چلا گیا، تم اس پہ نازا ہو گئے، اور ایک لمحے کے لیے دھیان حضور کی موجودگی سے ہٹ گیا تھا۔ یہ بشری کمزوریاں ہیں، انسانی بشری کمزوریاں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ کثرت تمہیں نفع نہ دے سکی، اور زمین فراخ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے، قدم اکھڑ گئے، سما بدل گیا۔ جب آقا علیہ السلام اس وقت تک خاموش رہے تاکہ اپنی کثرت پہ ناز کرنے والے، اپنی جنگی مہارت پہ ناز کرنے والے اور عددی کثرت پہ ناز کرنے والے اپنی مہارت اور کثرت کا انجام دیکھ لیں۔ اللہ پاک نے بھی انتظار کیا، دیکھ لیں۔ جب سب کچھ ہو گیا، لیکن رب چاہتا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے لشکر کو شکست ہو، مصطفیٰ کے صحابہ اور غلاموں کو بالآخر شکست ہو۔ ایک عارضی وقت تھا، ایک عارضی لمحہ تھا، دورانیہ تھا۔ آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی کو بٹھایا اس منظر میں جب مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی، کفار فتح یاب ہو گئے تھے، اس وقت میرے آقا نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں، مٹی اٹھائی، اس میں کچھ کنکریاں آ گئیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن حبان میں ہے، اور یہ سارا واقعہ پھر آگے تفصیل کے ساتھ دلائل نبوت بہقی میں ہے اور تمام کتب میں آیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ مٹھ میں مٹی اٹھائی اور کنکریاں، اور آقا علیہ السلام نے شاہت الوجوہ کہہ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا قبض قبضۃ من تراب من الارض ثم استقبل به وجوہہم فقال شاہت الوجوہ، مٹی اٹھائی، کنکریاں تھیں، اور کفار کی طرف منہ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے چہرے پھر گئے، ان کے چہرے بگڑ گئے، ان کے چہرے کبھی ہو گئے، یہ کہہ کر آپ نے کنکریاں ان کی طرف پھیر دیں۔ ارے 20-30 ہزار کافر ہوں لشکری، ایک مٹھ میں کنکریاں چند میرے آقا نے پھینکی۔ حدیث پاک ہے، دلائل بہقی اٹھائیے اور اس کو پڑھیے، عمرو بن سفیان الثقفی اور حارث بن بدل النضری کی روایت کو پڑھیے، ان تمام کتب میں آتا ہے، احادیث میں۔ آقا نے وہ کنکریاں پھینکی، ایک ایک کنکری اور خاک ایک ایک کافر سپاہی کو چن چن کر دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جا پڑی۔ 20-30 ہزار کے قریب جو لشکری تھے، کفار تھے، سب کی آنکھوں میں ایک ایک کنکری جا کے لگی، سب کے سروں پر لگی۔ مٹی نے ایک ایک کافر کو چنا اور ان کی آنکھوں میں جا کے بھر گئی۔ وہ دوڑ نکلے، اور جن کنکریوں کو میرے آقا نے پھینکا تھا وہ پھر وہیں نہیں گر گئیں، کفار دوڑے، جو کنکری جس کو لگی تھی وہ کنکری اس کے پیچھے دوڑنے لگی، اور اس کے گھر پہنچنے تک ہتھوڑوں کی طرح اس کے سر پہ ٹھوکر مارتی گئی کنکری، مٹی اس کی آنکھوں میں پڑتی گئی، ہتھوڑی کی طرح ٹھوکر مارتی گئی۔ وہ کہتے ہیں فما خیل الینا ان کل حجر او شجر فارس یطلبنا وقال ثقفی فعجزت علی فرسی حتی دخلت الطائف، حتیٰ کہ ہم طائف شہر میں گھر چلے گئے، اپنے گھروں میں پہنچ گئے، اور ہمیں گھروں میں پہنچنے تک کنکریاں ہمارا پیچھا کرتی رہیں، ہمارے سروں پہ لگتی رہیں اور ہماری آنکھوں میں پڑتی رہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یعلا بن عطا روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں قالوا ما بقی منا احد ان لم طلعت عیناہ وفمہ من التراب وسمعنا سلسلۃ من السماء کمر الحدید علی الطست الحدید۔ فرمایا خدا کی قسم، جیسے لوہے کی چادر پر ہتھوڑا مارا جاتا ہے اس طرح کی آوازیں آتی تھیں جب کنکریاں بجتی تھیں، اور ہمیں گھر تک پہنچا کر ایک ایک کنکری پیچھے ہٹی۔ اب مجھے بتاؤ اس کنکری کو آنکھیں کس نے دیں؟ ایک ایک کنکری نے ایک ایک کافر کو جو پکڑ لیا
اور پہچان لیا اس کنکری کو شعور کس نے دیا؟ آنکھیں تو بھر گئیں. اگر میدان جنگ تک کا معاملہ ہوتا تو بات اور تھی، مگر کافر دوڑ پڑے اور کنکری ان کے پیچھے دوڑتی جا رہی ہے، ان کے سر پہ ٹھوکریں مارتی جا رہی ہے، اور طائف شہر میں داخل ہو کر ان کے گھروں تک کنکری پہنچا کے آئی ہے. اس کنکری کو یہ شعور کس نے دیا؟ اس کنکری کو یہ زندگی کس نے دی؟ اس کنکری کو یہ آنکھیں کس نے دی؟ اس کنکری کو یہ بصارت کس نے دی؟ مسلسل مارنے کی طاقت کس نے دی؟ اور ان کے گھروں تک پہنچنے کا احساس کس نے دیا؟ یہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اس کنکریوں کے مارنے سے شکست ہو گئی، بات بہت آگے کی ہے. تو میرے آقا کے دست مبارک لگ گئے اور آپ کی توجہ ہوئی، کنکریاں زندہ ہو گئیں. حضرت عیسیٰ کے معجزے سے تو مردہ انسان زندہ ہوتے تھے. میرے آقا کے دست مبارک اگر پتھروں کنکریوں کو مس کر گئے تو کنکریاں باشعور زندگی پا گئیں، ان کو آنکھیں مل گئیں، اور گھروں تک ان کے گھروں میں پہنچا کے واپس آ کے دم لیا، کایا پلٹ دی. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ کوئی شخص نہ اپنی مہارت پہ بھروسہ کرے، نہ اپنی کثرت پہ بھروسہ کرے، نہ اپنے سکل پر بھروسہ کرے، نہ مال و دولت پہ بھروسہ کرے. آج امت مسلمہ جس قدر پریشان اور ذلیل ہو گئی، میں پاکستان کے رہنے والے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں، اور انڈیا کی مسلم امہ کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں، اور پوری انسانیت کو پیغام دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام وہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، وہ پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت اور رسول بن کے آئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آئے ہیں. ہم اپنے اوپر بھروسے کر گئے، ہم نے اپنا تعلق آقا کی ذات سے کاٹ دیا، آقا سے عشق و محبت کا تعلق کاٹ دیا، ہم برباد ہو گئے. ہم نے اپنا تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ اطاعت اور اتباع کا کاٹ دیا، ہم برباد ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے. ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے تعلق کاٹ دیا. ہم خالی خولی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، مگر ہماری زندگیوں میں عشق مصطفیٰ عمل کی شکل میں نظر نہیں آتا. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.